میرے دوسرے مہمان جناب محمد طاہر انجم، یہ صدر ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور ممبر بھی ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے۔ بہت بڑے تاجر ہیں، اور طاہر انجم کا ایک تعارف یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول کے یہ صاحبزادے، اور انہوں نے اپنی زندگی بہت، اللہ نے ان کو مال دولت دی ہے اور یہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی ادارے بنائے ہوئے ہیں جو غرباء کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی، یتامہ کی، اور ساتھ جو ہے مریض، ان کے لیے انہوں نے ایک انتظام بنایا ہوا ہے، ان کے آپریشن مفت کرواتے ہیں، بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ مستحقوں کی بھی، غیر مستحق لوگ بھی ان سے واردات کر جاتے ہیں، ان کا بھی مجھے پتہ ہے، لیکن میں وہ ذکر نہیں کر سکتا آپ سے، پھر کبھی ذکر کروں گا۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں اپنا طاہر انجم صاحب، ایک تو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا نظام اس دور میں ممکن ہے کہ نافذ کیا جا سکے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اب تو زکوٰۃ کا نظام ہو ہی نہیں سکتا نافذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ دعوت دی۔ قوم پریشان ہے، حکومت پریشان ہے، بجٹ کے معاملات پریشانی ہیں، بہت پریشانی ہے۔ جب بھی آپ کے ہاں پریشانی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جائیں، ان کے معاملات کی طرف دیکھیں کہ وہ کیسے کیا کرتے تھے، تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، عشر اور توظیف کا نظام دیا۔ زکوٰۃ، عشر اور توظیف سے اگر یہ سسٹم لگا دیا جائے، اس وقت رائج کر دیا جائے حکومتی سطح پر، تو بارے 60 سے 65 خرب روپے جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ پہلے سال کے اندر ہی 130 خرب روپے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اچھا جی، جی وہ کیسے ذرا بتائیں؟ جی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے شاگرد ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ 30 ارب روپے صرف عشر سے ہمارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ عشر سے کتنی بڑی اماؤنٹ ہماری اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم انکم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، جو انکم ٹیکس 33%، 35% اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کسی جگہ تصدیق نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ انکم ٹیکس والے جو ہے ان کے جو ہیلپر ہیں، خاص لفظ میں ہیلپر کا استعمال کروں گا، دکاندار اپنے بجلی کے بلوں کے ساتھ کچھ چیزیں انہیں پیش کر دیتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپے آپ جمع کروا دیں۔ وہ 1,00,000 روپے میں سے 12,000 تو جمع کرواتا ہے، کہتا ہے جی 50,000 میں نے اپنی فیس رکھ لی ہے، اور بقایا 38,000 میں نے رکھ لی ہیں کہ ایف بی آر کا کوئی شہزادہ آئے گا تو میں اس کو توڑ لوں گا، فکر نہ کرے، آپ آرام سے سوئے۔ ہماری حکومت کو کتنا ملا؟ صرف 12,000 روپے۔ اگر اس کے الٹرنیٹ جو ہے، جو زکوٰۃ کا نظام، کسی دکان کے اندر 1 کروڑ سے کم کا مال نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹے دکان کے اندر 50,000 کا مال نہیں ہے، وہ 12,000 حکومت کو مل رہا ہے۔ اگر ہم وہاں زکوٰۃ کا جو ہے سسٹم نافذ کر دیں، اسی دکان سے 2.5 لاکھ روپے ہمیں ریکور ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پائلٹ پروجیکٹ بنانے پڑیں گے۔ وہ بتائیں کیسے؟ وہ ہر مارکیٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا جائے، انکم ٹیکس کے افراد جو ہے وہ بتا دے گی ان 100 دکانوں میں سے ہمیں یہ ریکوری آتی ہے، اور وہ دکاندار ایمانداری کے ساتھ، وہ مارکیٹ کا بندہ ایمانداری کے ساتھ ان سب دکانوں کی زکوٰۃ بنائے، تو آپ یہ دیکھیں گے یعنی کہ انہی میں سے آپ کہہ رہے ہیں دکانداروں میں سے ایک آدمی ہو جس کو یہ وہاں کی کمیٹی جو ہے، وہاں کمیٹی لوکل کمیٹی، اب واقعی ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا ورتھ ہے، کیا ورتھ ہے، بالکل تو صحیح بات۔ اسی دکان، اسی مارکیٹ کے اندر آپ جو ہے وہ اس کی ویلیو بنائے۔ اس کی ویلیو جو ہے نا، اگر 1 کروڑ کا مال ہے تو 2.5 لاکھ روپے ویلیو بنے گی، اور وہ انکم ٹیکس جمع ہو رہا ہے 12,000 روپے۔ آپ کی اسی چھوٹے پروجیکٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسی جگہ سے ہماری جو ریکوری ہوگی وہ کم از کم 10 گنا زیادہ ہوگی جو انکم ٹیکس جمع ہو رہا ہے۔ کمال ہے۔ اور اس کے ساتھ توظیف کا جو لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ توظیف آپ دنیا کے بہت سے ممالک میں دیکھیں کہ انہوں نے ویٹ لگا دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ زکوٰۃ سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو ویٹ کے سلسلے میں توظیف ایک ہنگامی ٹیکس ہے کہ جب اسلامی حکومت جو ہے ضرورت پڑے تو وہ لگا سکتی ہے۔ اب ہمیں تو ضرورت ہے، ہمارے تو معاملات خراب ہیں، تو ہم توظیف جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں۔ توظیف جو ہے وہ زکوٰۃ سے کم ہوتا ہے۔ بہت سے ممالک کے اندر، بحرین کے اندر،
سعودیہ کے اندر دوسرے ممالک میں انہوں نے 5% لگایا ہے، جو کہ پلس مائنس کر کے جو ہے وہ 5% ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ سے کم لگایا جائے، فرض کیا 1% لگایا جائے ریٹیل کے اوپر، ہول سیل کے اوپر 1/4% لگایا جائے، اس کے علاوہ جو اس سے چھوٹا جو ہے تو 0.5% ڈسٹریبیوشن کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے والا 1/4% جو ہے نا وہ سول کے اوپر لگایا جائے۔ طاہر انجم صاحب، آپ سے یہ آج بڑا دلچسپ آپ نے بات بتائی ہے، یہ ہمارے لیے بھی بعض باتیں میرے لیے بھی نہیں ہیں، اس پہ گفتگو جاری رہے گی، مجھے بریک لینی ہے، بریک سے آئیں گے تو یہ گفتگو۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، جب ہم آئیں گے آپ دیکھیں کہ آج طاہر انجم نے ایک پریکٹیکل بات بتائی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، اور اس میں جو ڈاکے پڑتے ہیں اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ طاہر انجم صاحب، آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ کمیٹیاں بنا دی جائیں ہر مارکیٹ کمیٹی کے اندر، شریف لوگوں پہ مشتمل، دیانتدار، وہ ان کو پتہ ہے کہ کون سے دکاندار کی کتنی ورتھ ہے، وہ جا کے محبت پیار سے اس کو کہیں اتنی زکوٰۃ دو اور وہ سرکاری خزانے میں جمع جی ہاں، جب وہ ساری کلیکشن آپ فرمائیں گے تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اماؤنٹ جو ہے جو ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اسی طرح کے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے نا ہر چیمبر کے اندر کر دیے جائیں، پاکستان میں جتنے بھی چیمبرز ہیں، اور وہ پھر ایک پروجیکٹ بنا کے FBR کو بتائیں، تو انشاءاللہ ہمارا جو بجٹ 60-65 کھرب روپے کا ہے وہ 120 کھرب روپے تک جو ہے نا ہم ریکوری کر لیں گے۔ اچھا، جب آپ کی ریکوری 120 کھرب روپے ہو جاتی ہے تو آپ قرضے بھی اتاریں، IMF کو بھی ٹوریں، سارے معاملات کریں، اور اس طرح جو ہے نا ایک جگہ پیسے جمع نہیں ہوں گے، جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ میں نے کاروبار بھی کرنا ہے تو میں وہ نام نہیں لوں گا، تو باقی جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ توظیف جو ہے وہ ڈیلی اماؤنٹ پہ ہے۔ توظیف جو ہے جیسے دوسرے کنٹریز کے اندر ہو رہا ہے کہ 5% ٹیکس جو ہے نا وہ ہر پروڈکٹ کے اوپر ڈیلی توظیف ہم اتنی بڑی اماؤنٹ اکٹھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ دیکھیں کہ ہمارے قرضے اتر گئے ہیں تو ہم توظیف ختم کر دیں، صرف زکوٰۃ اور عشر لیں، اور اس سے جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے وہ 120 کھرب روپے پہلے سال میں ہمارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کیوں نہیں کرتے کہ فائنانس منسٹر کو بلائیں چیمبر آف کامرس میں، اور اس کے سامنے یہ سارے تاجر کہیں کہ ہم یہ تاجروں کو جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ زکوٰۃ دیں تو وہ بہت سے بہانے ہیں، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ ٹریکٹر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، 3 مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اپنے 3 بیٹوں کو 1-1 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں، کاروبار کر لے۔ ایک بیٹا جو ہے وہ گھی آٹے چینی کا کاروبار کرتا ہے، ہر مہینے جو ہے 1% 1.5% کماتا ہے، سال کے بعد 101 جو ہے وہ 1 کروڑ کے اوپر 1 کروڑ 8 لاکھ روپے کماتا ہے، 1 کروڑ 8 لاکھ کی تنخواہ زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ دوسرا بیٹا جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سال کے اندر 2 برادری کے اوپر جو ہے وہ 10% اور اس کے اوپر 5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، اور وہ اصل مسئلہ آ جاتا ہے انڈسٹری کے اوپر۔ انڈسٹری والا جو بندہ ہے وہ جو 1 کروڑ پہ کام کرتا ہے، 80 لاکھ روپے کی مشینری لے لیتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ اس سب کی پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہاری مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں، مزے کرو، صرف وہ 20 لاکھ روپے جو تھا نا اس کے اوپر تمہاری زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ فیکٹری کی ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے، مشینری کے اوپر زکوٰۃ ہے، لینڈ کے اوپر زکوٰۃ ہے، AC کے اوپر زکوٰۃ ہے، کمپیوٹرز کے اوپر زکوٰۃ ہے، فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ ہے، گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر کوئی اونٹ کے گلے میں پری رسی کی اوپر زکوٰۃ نہیں دو گا، آپ نے فرمایا جو مال ہے اس پہ اوپر زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کوئی اونٹ کے گلے میں پری رسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے اوپر جہاد کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے قول ہے، آپ نے بہت دفعہ سننا ہے۔ اب گلے کی رسی کے اوپر تو زکوٰۃ ہے لیکن مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔ یہ ایک اتنا بڑا فراڈ ہے انڈسٹری کے اوپر، اتنا بڑا معاملہ ہے، اور علماء کرام اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اور تاجروں کو سوٹ کرتا ہے نا جی، تاجروں کو کمیونٹی کہتی ہے یہ ٹھیک اب ہے، ایک بندے کے 3 ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہیں، وہ کیوں زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے؟ وہ عشر ہے، زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جو سامان ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ مشینری کے اوپر جب تک زکوٰۃ نہیں آئے گی، انڈسٹری سے زکوٰۃ کلیکٹ نہیں ہوگی، ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی طاہر انجم صاحب، آپ کی سوسائٹی آپ کرتے کیا ہے؟
جی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان جو ہے اس کے صدر کی ذمہ داری ہے جی میرے اوپر. اس کے تحت جو ہے ہم 92 کے قریب جو ہے وہ غریب علاقوں میں اسکول چلاتے ہیں, ڈسپینسریاں جو ہے وہ پورے ملک میں چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیزاسٹر جب ہوا ہے تو ہم نے غریب علاقوں میں جو ہے وہ گھر بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ ایمبولینس سروس ہم چلا رہے ہیں, میت بس ہم چلا رہے ہیں. پورے ملک کے اندر جو ہے نا چھوٹے علاقوں میں, غریب علاقوں میں ہم اپنے جو ہے نا وہ یونٹ چلا رہے ہیں. اور الحمدللہ زکوٰۃ پیکج جو ہے, رمضان پیکج, عید گفٹ پیکج, بچوں کے لیے بستہ اسکول پیکج, اور اسپیشلی عید میلاد النبی والے دن جو ہے ہم پورے پاکستان کے ہاسپٹلز میں جو ہے نا گفٹ تقسیم کرتے ہیں. عید میلاد النبی اس طرح مناتے ہیں, لوگوں کو پھول پیش کرتے ہیں اور تحائف دیتے ہیں, اور انہیں بتاتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں.